السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین انشاء اللہ تعالی الی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ سر خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ سفر المظفر کا نشان جمعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پورے عالم میں ایک عجیب سی کھلبلی اور اہلیان عالم کے درمیان، خصوصاً مسلمانان عالم کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش، اس اعتبار سے کہ اسلام اور مسلمانوں سیر کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے جو بھی حربے مخالفین اسلام اپنانے کے لیے جہاں تک جس حد تک جا سکتے ہیں جا رہے ہیں، اور ہمارا مسلم طبقہ دنیاوی معاش و معیشت میں، اس کے تب و دور میں اس طرح منہمک ہے کہ آج کی تاریخ عالم میں یہ بڑا ہمارے سامنے چیلنج اور المیہ، خصوصاً پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، اور جو دلی صدمہ اور تکلیفیں اور پریشانیاں آپ کو ذہنی اعتبار سے ہو رہی ہیں، ابھی خاص طور سے 2-3 دن کی تاریخ سے لے کر آج تک ہر پارلیمنٹ، چاہے برائی سبھا ہو، لوک سبھا ہو، ہر جگہ ایک ہی چیز گھر سے لے کے باہر تک، اپنوں میں غیروں میں ایک ہی چیز
آگرہ کی سرزمین پر ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور تنگ ہی نہیں بلکہ پریشان کرنے والے مختلف ناموں سے، چاہے وہ RSS ہو، بجرنگ ہو، کسی بھی اعتبار سے انسانیت کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، مذہب کے خلاف، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف ہر طرح سے ان کے اندر خلاف کی دور باز نظر آ رہی ہے۔ یعنی کل کی رپورٹ کے مطابق 300 مسلمانوں کو باقرار زبردستی ہندو بنایا گیا، کافر بنایا گیا۔ سوائے اس کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ تو اپنے اسلام اور مسلمان کی حفاظت، مگر اے مسلمان بحیثیت مسلم، بحیثیت ذمہ داران اسلام، ہم پر اور آپ پر کیا عائد ہے؟ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد اگر آج ہم نے اس طرف جو نہ لیا، ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ چنانچہ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی ہے وہ تو ریگولر کی آیت ہے اور عقائد حقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ کامیابی کی ضمانت، ترقی کا مدار، نجات کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ عظمیٰ کو رکھا، جس کی مختلف زاویے سے آپ نے تفسیر سنی۔ تمام وسیلوں میں سب سے بڑے وسیلے آپ کے ہمارے جزو ایمان، جان ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں مشقتیں، محنتیں، مجاہدات کرتے رہو۔ امید بھی رکھو کہ فلاح کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، کامیابی تمہارے قدم پر۔ آیت کریمہ کا مختلف الفاظ کے اعتبار سے ترجمے مسلسل ہو گئے۔ آج میں نے خصوصیت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ذہنی اعتبار سے جو خاکے بنائے وہ ہے سورہ یاسین کی آیت 13 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ اور اس کی تفصیل، کیونکہ ہمارے مسلسل مخاطب ہیں۔ اعتماد کی دنیا میں، بھروسے کی دنیا میں آپ سنیے تو آج کے جو سچویشن ہے، مسلمانوں کے سامنے جو چیلنج اور اسلام اور ایمان کے دائرے میں رہنے والوں کو کنورٹ کیوں کیا جا رہا، کنورٹ کیوں ہو رہے، قرآن کی یہ سورہ یاسین شریف ہے۔ گزشتہ کبھی میں نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، اگر کر دیا ہے تو چونکہ آج کا تقاضا ہی بتا رہا ہے۔ آج اس کو سن لیجیے، قرآن پاک سے یہ آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 27 تک کل 14 آیتیں، اس کا ترجمہ سن لیجیے اور ترجمے اور اس کی حقیقت کے حوالے سے جو ہمارا لا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا قانون ہے، ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے بس ہم اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو فالو کریں گے، اور اسی بنیاد پر ہم مسلمان کے، ورنہ ہم بالکل مسلمان نہیں ہیں، بالکل مومن نہیں ہیں۔ اگر ہمارا اسلام ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں، تو ہم مسلم کہاں سے، ہم مومن کہاں سے؟ ہمارا اسلام ہمارا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہمارا قرآن ہے، ہمارا قانون اسلام ہمارا قرآن ہے۔ تو جہاں مسلمان ہیں وہاں اسلام ہو، جہاں مومن ہیں وہاں ایمان ہو۔ پیارے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری بقا ایمان کے اعتبار سے، ہمارا استمرار، ہمارا وجود مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان بولی اور اس کے مطلب کو بیان کرنے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ سب جو اپنی اپنی زبان میں آپ مفسرین کا نام دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ایک دم ہمادل گوش ہو کر کے سنیں اور دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیوں کنورٹ ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی، مسلم سوسائٹی کیوں کنورٹ ہو رہی ہے اور کیوں ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے پوزیشن. کیا بات ہے؟ وہ مسلمان جو تاریکیوں میں تنہا رہتے تھے اور اجالے والے ہزاروں کو زیر کر دیا کرتے تھے، اندھیرے میں رہا کرتے تھے، تنہا، ذات نہیں ایک بات منہ سے نکلتی تھی اور اجالے میں رہنے والے بڑے بڑے محلات گرا دیے جاتے تھے. کون نہیں جانتا کیسر و کسریٰ کو؟ سب جانتا ہے. اور حقانیت کا ساتھ ایک کے ساتھ بھی اگر ہے، ہزاروں کے مقابلے میں وہ حاوی ہے. پیارے اسے جذباتی کا جملہ نہ سمجھنا، یہی ہے سچائی. اگر مومن ہیں آپ کو بار بار یہ جملے جوڑ کر میں اس لیے بول رہا ہوں، شک نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے کھوئی ہوئی اور آپ کی خالیدہ اور آپ کی غفلت دائمی کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آپ کے سامنے جو آج آگرہ کی سرزمین پر جو کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈران چیخ رہے چلا رہے ہیں، بہت قانون ہاتھ میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے. پارلیمنٹ میں، سنسد میں صرف بول دینے سے یہ نہیں ہو جاتا. آپ کو جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولیے اور جہاں کرنے کی ضرورت ہو وہاں کیجیے. اور یہ سب اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں اور بولنے کے بعد جہاں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کرتے بھی ہیں. اب آپ ہم ہیں، یہ کوئی دہشت کی تعلیم نہیں ہے، حق کی تعلیم ہے. اب آپ ہوش میں آ جائیے، نہیں تو پھر آپ اگر بچ بھی گئے تو نسلیں آپ کی نہیں بچ پائیں گی. یاد رکھیے، آپ اگر اپنی نسلوں کو، بلکہ خود کی بقا، خود کا ذکر چاہتے ہو کہ ہمارا نام لیوا موجود ہو، ہماری نسلیں باقی رہیں، آپ کو اپنی نسلوں کی بقا کے لیے یہ قدم ضرور اٹھانا ہوگا. وہ قدم کیا ہے؟ قرآن پاک کی چند آیتوں سے، 14 آیتوں پر مشتمل ہے، آپ سے بطور تفسیر، بطور ترجمانی اور بطور مرادات الہیہ کے حوالے سے آپ سنیے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ الکرام وبہ الکریم وآلہ واصحابہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم الشان فرمان. آیت قرآنیہ اور ان کے ترجموں سے پہلے آپ کی ذہن رکھیے کہ جب بھی قرآن پاک میں کسی واقعے یا حکایت یا کسی بھی نبی یا کسی بھی غیر نبی یا کسی انسان کے بارے میں جو امت محمدیہ یا پھر حضور علیہ السلام سے ظاہری طور پر تعلق نہ رکھے اور پھر قرآن میں آپ کے تذکرے ہو، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر ایک ذہن دینا چاہتا ہے کہ جب یہ ایسے گئے تو تم سے اعلیٰ افضل ہو، تم کو تو اور بھی اچھا ہونا، یہ بتانا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان فرمانا ہے. اور قوم انطاکیہ بڑی مشہور قوم ہے، اور کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، قرآن پاک کے ترجمے سے اور کی ترجمانی سے آپ سنتے جائیں. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے نمبر 13 میں سورہ یاسین شریف، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے حبیب معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثل بیان کیجیے. کن کے لیے؟ ان کے لیے. ان کے سے مراد قوم انطاکیہ، ایک قوم ہے جو انطاکیہ، ایک قوم ہے، آپ اس کو بس یاد رکھیں، قوم انطاکیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے حبیب کی زبان سے، حبیب آپ اعلان کی ایک مثل بیان کیجیے. وَاضْرِبْ لَهُم، ان کے لیے ایک مثل بیان کیجیے. یا اگر مراد نے کہ امت محمدیہ کے لیے ایک مثل بیان کی تو بھی اچھا، کیونکہ آیت کریمہ کا ایک لفظ آگے آ رہا اہل القریہ. آپ امت محمدیہ کو، اپنی وفادار قوم کو ایک کہاوت بیان کیجیے، ایک حکایت بیان کیجیے، ایک مثل بیان کیجیے. کس کے بارے میں؟ اہل القریہ، اس قوم انطاکیہ کے بارے میں. اب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی زبانی کچھ کہوانا چاہتا ہے. دھیان دیجیے. تو اب آپ کا دونوں جزو ایمان، ایک اللہ تعالیٰ یہ بھی ایمان کا جز ہے، رسول اعظم یہ بھی ایمان کی جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں. تو اللہ سبحانہ حبیب کی زبان سے اعلان کر کے وہ یا مومن کو اپنے دونوں ایمان کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہے. اے حبیب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے، سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، آپ سب کو کہہ رہا ہے. اس کو دھیان رکھیے گا اور ایک دم توجہ سے سنیے گا. مولا سب سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے حبیب کی شفاعت سے، وسیلے سے.
اہل قریہ یعنی قوم انطاکیہ کے بارے میں بیان کیجیے. کیا بیان کیجیے؟ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری جن کا نام 2 تفسیر کے حوالے سے، ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام مصدوق تھا ایک تفسیر میں، اور دوسری تفسیر میں ایک کا نام یوحنا تھا اور دوسرے کا نام بونس تھا. یہ 2 تفسیر ہیں. بہرحال صادق و مصدوق یہ 2 کو بھیجا، یا یوحنا اور بونس کو بھیجا. ان دونوں کو بھیجا قوم انطاکیہ کے پاس تبلیغ دین حق کے لیے، توحید اور رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا. قوم کفار قوم انطاکیہ کے پاس بھیجا. اذ جاء المرسلون، دھیان دیجیے جب رسول آئے، رسول کے آنے کا سسٹم کیا تھا؟ اللہ سبحانہ فرماتا اذ ارسلنا الیہم اثنین، سب سے پہلے ہم نے ان دونوں کو بھیجا ان کے پاس اور کہا جا کر کے تم کہو کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم ہیں ایسے ویسے ہیں، اس طرح ہم سارے مطلب توحید اور رسالت کا پیغام عام کرو اور ان کو بولو. فکذبوہما، ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. نہیں مانتے ہوتے نہیں، چلو ہم اپنے آبا و اجداد کی باتوں پر رہیں گے، ہم اسی پر رہیں گے چاہے جو بھی ہو. فکذبوہما، تو ان دونوں کو جھٹلا دیا، صادق اور مصدوق کو یا یوحنا اور بونس کو جھٹلا دیا قوم انطاکیہ نے. دھیان دیجیے گا، آپ نے قرآن کا تذکرہ اس کو ایک ہدایت کے طور پر سنیں گے تو گویا اسلام کانسٹیٹیوشن آف اسلام قرآن نہیں بن سکتا. اسلام کا قانون اسی وقت بنے گا جب اس کی ہر آیت پر آپ کا ایمان ہو اور ہر آیت آپ کے لیے عبرت ہو اور ہر آیت آپ کے لیے نصیحت ہو اور ہر آیت میں بہت سارے مسائل ہو وہ آپ کے لیے خاص طور سے. اگر واقعاتی طور پر حکایتوں کے طور پر سنیں گے تو پھر یہاں کتابوں کی طرح ہو جائے گی. جو کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل قصے کہانی ہے، ان اساطیر الاولین، یہ تو پہلے والوں کے قصے ہیں، کہانی ہے، تو آپ قصے کہانی کے اعتبار سے اس کو مت سننا. یہ آپ سننا کہ آپ کا لا بول رہا ہے، آپ کا قانون بول رہا ہے، آپ کے لیے بول رہا ہے. اگر اس طرح آپ سنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان دونوں کو جب بھیجا فکذبوہما، قوم انطاکیہ نے ان دونوں کو تکذیب کی، تکذیب کی اور جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، ثالث مانے تیسرے، تو ہم نے ان کو تقویت پہنچایا، ان کو ان دونوں کو. یہ بہت دل دکھ گیا تھا ان دونوں کا، صادق اور مصدوق کا دل دکھ گیا تھا. اللہ دل دکھ گیا تھا تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ عیسیٰ تیسرے کو بھیج. تیسرے کا نام شمعون تھا، شمعون تھا تیسرے کا نام شمعون، اور اس شمعون کے ذریعے سے بھیج کر کے ان دونوں کو تقویت پہنچائی. اب تم پریشان مت ہو، ہم آ چکے ایسا. ان دونوں کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا مطلب جھٹلانے کے باوجود اور جھٹلایا بھی اور قید میں ڈال دیا اللہ. مگر یہ تیسرے کو جب اتنے اچھے سے تربیت دے کر کے، حالانکہ ان کو بھی تربیت تھی مگر آپ کو بتانے کے لیے ایسا کروایا اللہ تعالیٰ نے. شمعون کو جب بھیجا تو شمعون کو بھیجنے کے بعد جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بادشاہ کو تم اپنے اعتماد میں لینا، ایسی اچھی اچھی باتیں کہنا. چنانچہ ہوا ایسا بھی بہترین سے اپنی خداداد صلاحیت اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، کمالات نبوت کی بنیاد پر، فیوز و برکات و سعادات الہیہ کی بنیاد پر وہ آئے اور بادشاہ کو اتنے اچھے انداز میں اپنا گرویدہ کر دیا کہ اب بادشاہ ان کا تن من دھن سے ہر طرح سے ہونے لگا، ہر طرح سے ہونے لگا، اور بالکل ایمان صرف نہیں لایا اور کہنے لگا نہیں آپ بہت اچھے ہیں، وہ دونوں صحیح نہیں. تو جب یہ حضرت شمعون نے کہا میں اچھا ہوں نا، ہاں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو میرے اچھائی کے اور کچھ دلیل چاہیے آپ کو، دھیان دیجیے، اور کچھ دلیل چاہیے. ہاں دلیل تو ہے، دلیل تو چاہیے، مگر کیا دلیل ہے؟ ایسے کرنے لگا. 7 دن پہلے ایک تحقانی یا کسی شخص کا انتقال ہوا تھا، جو انتقال کرنے کے بعد 7 دن تک رکھتے ہوئے وہ مہک گیا تھا، بالکل اپنے حساب سے وہ سڑ گیا تھا. عوامی زبان میں بول رہا ہوں، سڑ گیا تھا، مہک گیا تھا، بو آ رہی تھی. کہا اگر تم عیسیٰ کے بھیجے ہوئے تو عیسیٰ کی 3 شان بیان کی گئی ہے. کیا دیکھے 3 شان بیان کی گئی ہے. کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی بیماری رکھنے والا ہو ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. تو ابھی تو فی الوقت ہمارے سامنے ایک ہے، وہ مردہ 7 دن سے مرا ہوا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے. اگر تم عیسیٰ کے ہو تو عیسیٰ نے تو تم کو یہ پاور دیا ہی ہوگا، تم اس کو زندہ کر دو، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے. لے آؤ. جیسے ہی لایا انہوں نے کہا اٹھ جاؤ. فوراً وہ اٹھ کر کے دھیان دیجیے گا، اٹھ کر کے فوراً بولنے لگا کہ لوگوں میں
ये तीनों कौन? कहा जिन दोनों को तुमने जेल में डाला है वो, और एक ये। ध्यान दीजिएगा अल्लाह ताला कैसे किसको क्या क्या अदा कर देता है, आप इसको महसूस कीजिएगा। वो जिंदा होकर के सबका जब ऐलान किया, अरे हाँ बड़ी अच्छी बात, एकदम सही कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। तो फिर भी हजरत शमऊन ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। बादशाह को कहा अब तो तुम्हारा एतमाद मेरे ऊपर बहाल हो गया। हाँ अच्छा ये बताओ, जिन दोनों को तुमने जेल में डाला है, जिन दोनों को तुमने कैद में डाला है, उनसे कभी कुछ बात पूछे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि किसी भी शख्स को सजा देने से पहले उनको कुछ पूछा जाता है, चाहे वो हक पर हो या ना हक पर हो, उनसे पूछा जाता है बिला वजह। नहीं नहीं नहीं, वो अपने महबूब के बारे में प्रचार किया, हमने बगैर सोचे समझे गुस्सा में आकर देता। तो इन्होंने कहा मेरे ऊपर भरोसा है, उन दोनों को बुलाओ, और बुलाने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम पैगाम क्या लाए हो। ध्यान दीजिए, पैगाम क्या लाए? अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता है, ध्यान दीजिएगा कुरान की आयत करीमा है। ये दोनों को जब बुलाया गया बादशाह के सामने, इन दोनों से हजरत शमऊन कहते हैं ये बताओ तुम क्या पैगाम लाए? ने कहा कि पूजो उसको, इबादत करो उसकी जिसने तुम्हारे और तुम्हारे माबूद दोनों को पैदा किया है, हम इसका पैगाम देते हैं। जिन माबूदों को तुम पूजते हो, इसको भी उस जात ने पूजा है, तो इस जात ने पैदा किया है, जिस जात के बारे में मैं इनको तबलीग कर रहा हूं कि उसी के बारे में। अल्लाह वैसा कहा। अच्छा और क्या कहते हैं? मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हो? तो हजरत शमऊन ने कहा ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शमऊन ने कहा ठीक है। उस वक्त जो है एक हबीब नज्जार नाम के, ध्यान हबीब क्या कहना, मोहब्बत का लफ्ज जिसके अंदर आ जाता है ना, अदावत आजू बाजू नहीं खटकती, चाहे वो कौमे को फार में क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, हबीब नज्जार के वो उनके खानदान में उनके बेटों में से कोई मतलब ये कि मादरजात अंधा, अंदर अंदर से एकदम उनके ये हो चुके थे। कहा ऐसा है आप अगर मादरजात अंधे को भी शिफा देते हैं तो ऐसा है आप जरा मेरे बेटे बहुत दिन से बीमार है, आप उनको शिफा दे दीजिए। लाया हाथ जैसे फिर आप बिनाई आ गई, सुभान अल्लाह, बिनाई आ गई। आप देखते चले जाए, गोया इमाम हुज्जत के लिए सारी बातें हजरत शमऊन ने इन दोनों से करवा लिया। और उसके बाद फिर हजरत शमऊन ने बादशाह से कहा तुमने तो जो बात कही थी वो तो बिला वजह की बात है, इनको कैद करना ठीक नहीं, इनको कैद करना ठीक नहीं। अब कुरान की आयत करीमा सुनिए, अब मजा आएगा आपको। फारसतना बिसालिसिन फकालू इन्ना अलैकुम लमुरसलून, इन तीन के जरिए से, तीसरे के जरिए से जब दोनों को तकबीयत दी, सूरह यासीन की आयत 14 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है हमने जब तकबीयत दी तो इन सब ने सब बजस्ता का इन्ना अलैकुम मुरसलून, हम सब भेजे गए। बादशाह के साथ साथ उनकी हवारियां जवारियां भी कौम इंतहादिया खड़ी थी, सबने बैक वक्त एक जमान कहा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था हम अल्लाह की और रसूल की रिसालत बस इसका ऐलान करते हैं, ये नहीं कहा था मेरे को मानो, मेरे को मानो नहीं कहा था। मगर कौम जब अल्लाह ताला किसी कौम को गाफिल कर देता है तो उससे इंसानियत भी छीन लेता है, मुरब्बत भी छीन लेता है, आदमियत भी छीन लेता है। उन लोगों ने क्या कहा, कालू मान तुम इल्ला बशरुम मिसलुना, सबों ने बरदस्ता कहा, अपोजिशन जितने भी थे, मान तुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम तो हमारे सर के ही हो, तुम तो हमारी तरह बशर हो, इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? तो हजरत याहया शमऊन ने कहा अरे अगर तुम्हारी तरह होते तो तुमने अपने आंख से देख लिया, अपनी आंख से देख लिया है, मैंने मुर्दों को जिंदा किया है, मादरजात अंधों को शिफा दी है, ये सब दी है। अगर तुम्हारी तरह होते तो फिर ऐसा अल्लाह ने ये जुमला कहा। फिर और कहा इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम झूठ बोल रहे हो, इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना दिल दुखा तीनों कहते कालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब ज्यादा जानता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने से नहीं आए, हमको तो अल्लाह ने खुद भेजा है। हजरत ईसा के हवाले से खुद भेजा है, लमुरसलून, हम भेजे गए हैं, लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हम पर सिर्फ और सिर्फ तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंचाना है, हम पहुंचा रहे हैं, तो जो बोलना है बोलते रहो। उसके बाद ये झिटाई कौम, जिस सर्कस कौम देखिए आप, इंसानियत से परे, ये सब आगरा की सरजमीन पर मुसलमानों को गड़बड़ कर रहे हैं। ये बदतमीज समझते नहीं है कि जो अल्लाह का हो जाता है, शेर के अंदर भी चला जाता है तो अल्लाह ही का रहता है। तुम कुछ भी कर सकते हो जुल्म जबर की बुनियाद पर, वो ईमान अल्लाह की बारगाह में मोतबर है जो दिल से हो। इस्लाम के मानने वाले आगरा के मुसलमान, अगर तुम पर जुल्म जबर हुआ है और तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन है तो खुदा तुम्हारे को मोमिन कह रहा है, और हम दुआ करते हैं कि तुम उसके चुंगल से अल्लाह के फजल से
چھا گئی. تم جب سے آئے ہو ہمارے اندر منحوسیت چھا گئی. منحوسیت کیا تھی؟ بہت دن سے بارش نہیں ہو رہی, وہ منحوسیت چھا گئی. تو فرماتے ہیں پھر وہی لوگ کہتے ہیں لئن لم تنتہوا, اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے, پتھر ماریں گے, ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور تمہیں ہماری جانب سے بہت دکھ بھرا عذاب آئے گا, دکھ بھرا تکلیف دہ عذاب آئے گا. مطلب ہم ایسی تکلیف دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, کلپنا بھی نہیں کر سکتے. ایسا ان لوگوں نے جملہ کہا. تو ان تینوں نے ہنس کر کہا, جملے پہ غور کرو, قالوا طائرکم معکم, قالوا طائرکم معکم, ان تینوں رسولوں نے کہا, بھیجے جانے والوں نے کہا, طائرکم معکم, تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہے, ہم منحوس نہیں ہے. ارے ہم جب تک ہیں اسی لیے تو عذاب سے بچے ہوئے ہو. ہم دیکھو, اگر تم نہیں تسلیم ہے نا, ابھی دیکھنا, طائرکم معکم, تمہارے ساتھ تمہاری نحوسیت ہے. عین ذکرتم, کیا اس لیے تم بھٹک رہے ہو, ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, یہ ہم تمہیں بات اچھی اچھی بول رہے ہیں, اس لیے بھٹک رہے ہو. اللہ اللہ, عین ذکرتم, بات اگر ایسی ہے تو بل انتم قوم مسرفون. اللہ سبحانہ ان کی دردناک اور ان کے دل سوز جملے کو نقل فرماتے ارشاد فرماتا ہے, تم ہی ظالم قوم, تم ہی حد سے بڑھنے والی قوم ہو. ہم بول رہے ہیں عام, تم جواب دے رہے ہو انگلش. بھائی اگر نہیں ماننا ہے تو صاف کہہ دو, دیکھو بھائی ہم نہیں مانیں گے. تم جھوٹ پہ جھوٹ, منحوسیت کا فتویٰ, ماننے کی دھمکی, عذاب کا مسئلہ, یہ سب سوال چنی جواب دے کر, اگر میں بھی کہوں مانو, میں بھی کہوں یہ کرو, تب جا کر کے تم کر سکتے تھے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں اس کی عبادت کرو, اس رسول کو مانو جو تمہارے سامنے موجود ہے. میں صرف اس کی عبادت کرنے کہہ رہا ہوں جو تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی پیدا کیا, تمہارے باطل معبودوں کو بھی پیدا کیا ہے. اس کی عبادت کرو. نہیں کرنا ہے تو صاحب کہہ تو ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے عبادت کریں گے, نہیں کریں گے, ہم چلے جائیں گے, مگر تم ماننے کی دھمکی دے رہے. تو قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون, جب کہا تم ہی ظالم قوم ہو, جب یہ جملہ کہا, اللہ اللہ, اس سے پہلے کہ ان سب ساری قوم میں انتاقیہ نے ایک سازش رچا. اب کیا کرنا چاہیے, لوگ ماننے والے ہیں نہیں, اب لوگوں کو پیٹنا, یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کیے. تو حبیب نجار جن کی خصلت میں اور جن کی نیچر میں محبت کا مادہ تھا, کیا کہنا, حبیب نجار کا نقل کرتے ہوئے مولا جملہ ارشاد فرماتا ہے, جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی, اس شہر کے ایک انتہائی کونے سے دوڑتا ہوا شخص آیا, وہی حبیب نجار آیا. اور ان تینوں کی گفتگو قوم کے سامنے جو ہو رہی تھی, ان تینوں کی گفتگو کو, قوم کی گفتگو کو سنا, اور سننے کے بعد دوڑتے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد کہا, آپ دیکھ رہے ہیں سورہ 22واں پارہ مکمل ہونے کا, جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا قوم اتبعوا, یا قوم اتبعوا, اے قوم, یہ تینوں جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو مانو, ان کی اتباع کرو, ان کی غلامی میں آ جاؤ, ان کی غلامی میں آ جاؤ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں, کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں. اگر کوئی فائدہ مانگتے کہ گھر دے دو, یہ دے دو, وہ دے, کچھ نہیں, بس کہہ رہے ہیں مانو مانو مانو, صرف مان لو, وهم مهتدون, اور سنو میں کہتا ہوں یہ ہدایت پر ہے. اب جیسے ہی یہ حبیب نجار, اب جو سب سے امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں آج کی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس گفتگو میں, اور جو ہمیں رات کو اسی محلے کے 2-3 لوگ فون کیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے, وہ بھی عبرتناک انداز میں یہ بات سنیں. اور اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ نبی بکری چلاتے تھے, اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اس پیبند کے کپڑے پہنتے تھے, اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے پیٹ پہ پتھر باندھا جاتا تھا. اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ امت کو اللہ رسول کی ذات سے جوڑ دیا جائے, یہ ہے اصلاح معاشرہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دیا جائے, خدا کے محبوبوں سے جوڑ دیا جائے. اور اگر آج وہ قوم جن کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, اگر خدا کی قسم یہ اللہ رسول محبوبان الہی سے جڑے رہتے, تو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ
نجار جب آ کر کے بولے تو یہ تینوں اب ایک دم کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. سوچئے نبی جب دعا کرے کیا کہنا ہے، اللہ کا محبوب جب دعا کر دے تو کیا کہنا، اندر خوش ہو رہے ہیں. خدا کی قسم جب یہ حبیب نجار آ کر کے بولے اور بولنے کے بعد کہے میں کہہ رہا ہوں مان لو، میری بات مانو، ان کی اتباع کر لو، یہ کچھ نہیں مانگ رہے تم سے، یہ ہدایت پر ہے، یہ ہے پورے ایک دم بالکل ایسا. تو سب لوگوں نے کہا لگتا ہے تم ان کے دین کو مان لیے ہو، ان کو ایکسپٹ کر لیے، ان کو قبول کر لیے ہو اور ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے معبودوں کے خلاف ہو چکے ہو. تو وہ فرماتے ہیں جو 23ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، 23ویں پارے کی سورہ یاسین شریف 23واں پارہ 23 ابتدا ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ حبیب نجار کے اس جملے کو کیا کہنا ہے، پیارے اگر تم نے محبوبوں کا ساتھ دیا تو مولا تمہاری بولی کو قانون بنا دیتا ہے، تمہاری بولی کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام بنا دیتا ہے، قانون بنا دیتا ہے، خدا کا قانون بن جاتا ہے. وہ مومن جو اللہ کے محبوب بندوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء کا ساتھ دیتے ہیں، محبوبان الہی کا ساتھ دیتے ہیں، حبیب نجار نے ان تینوں کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ کہتا ہے جب ان تینوں کو چھوڑ کر کے قوم انطاکیہ ان پر ٹوٹ پڑے، تم مان لیا ہو، ایسا کر لیا ہو، ویسا کر لیا ہو، تو خدا کی قسم جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ RSS بجرنگ دل ہندو پریشد سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو مولا سے ڈرتا ہے بس، اور امید رکھتا ہے تو مولا سے امید رکھتا ہے. امید اور خوف کے درمیان اس کی زندگی ہوا کرتی ہے، رحمت کی امید بھی رہتی ہے، عذاب کا خوف بھی رہتا ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی رہتی ہے، عذاب سے خوف بھی رہتا ہے. بس اللہ سبحانہ ان کی عبادت کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جب قوم انطاکیہ نے تانا دیا تو اس نے کہا مالی لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہو گیا ہے مجھ کو، تم مجھے تانا دے رہے ہو، مان لیا کیا ہو گیا ہے مجھے، لا اعبد الذی فطرنی، میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ حبیب نجار کا جملہ ہے، دھیان دیجیے حبیب نجار کا جملہ ہے، مگر آپ قرآن کے علاوہ اس جملے کو حبیب نجار کا جملہ نہیں کہہ سکتے. باوضو ہو کر کے حبیب نجار کے اس جملے کو چومتے ہوئے جب پڑھو گے تو حبیب نجار ایک حبیب نجار اور بڑا ہی نظر نہیں آئے گا، اللہ کا قانون نظر آئے گا، اللہ کا محبوب نظر آئے گا. حبیب نجار نے کہا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا ہو گیا ہے مجھ کو کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور آپ کمان دیکھیے، لگتا ہے اندر بات ہو رہی ہے، اب کمان دیکھیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مر کر وہیں جانے والا ہوں، بلکہ اب اسی آیت میں وعدہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میں جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سن تم سب کو بھی اسی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو اسی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. اچھا مجھے سکھا تھا، دھیان دیجیے گا، مجھے سکھا تھا. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، کچھ بزرگ آتے ہیں بولتے ہیں ہماری سننا بس، تم نہ بولو، میں جو بول رہا ہوں سنو تو پہلے، یہ بدعت ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے کہ نہیں، شرک نہیں. پیارے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، زبان کو حبیب نجار جیسا بنا لو، خدا کی قسم زبان کو حبیب نجار جیسا بنا لو. پہلے محبوبوں کے حوالے سے قرب خدا پاؤ، پھر خدا کا قرب جب مل جائے تو بابا کے تو حل کہہ دو. کیا ہو گیا ہے اب مجھے کہ جب ان دونوں کے صدقے میں مجھے ہدایت مل گئی ہے تو اب میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اے لوگوں تم مجھے لعن طعن کیوں کر رہے ہو، تم کو بھی مر کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. ورنہ بتاؤ، اور دلیل کے طور پر انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے سامنے بہت سارے لوگ مرے ہیں نا، مگر مرنے کے بعد جن معبود کی تم پرستش کر رہے ہو کوئی بھی ان کے پاس آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا. تم مرنے کے بعد کہاں گیا؟ جن دیوتا کو تم پوج رہے ہو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، مرنے والا یہاں کہاں آ رہا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت اور حیات دونوں میں معبود کام آتے ہیں نا، تو پھر گائے کو نہیں مرنے کے بعد یہی رکھ دینا تھا، انہیں قبول کر لیتا، مگر نہیں، انہوں نے کہا سنو تم سب کو اسی ذات کی طرف لوٹنا ہے. ایک نکتہ ہے پیارے اس ذات، دھیان دو کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو مرنے کے بعد کیا حیات میں بھی وہ تمہیں قبول نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، کسی بھی طرح سے نہیں بول رہا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. جب یہ جملہ کہا تو ایک اور جملہ کہا حبیب نجار نے، جو دیکھیے پارہ نمبر 23 کی آیت نمبر 2 دوسری آیت، دھیان دیجیے گا. اتخذوا من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اے سنو، کیا میں ایسے کو معبود بناؤں؟ دھیان دیجیے گا، ایسے کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان چاہ لے، کیا کہنا ہے، ان يردني الرحمن بضر، اگر رحمان چاہ لے
وہی توحید کا صحیح منبع ہے. وہ کہتے ہیں حبیب نجار کیا میں اس کو پوچھوں اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس رحمان کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر ان تمام معبودوں کو پوچھوں؟ لا تغنی عنی شفاعتہم، ان کی کوئی ریکویسٹ کام نہیں آ سکتی. ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. مرنے کے بعد کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے کہ میں نے تجھے قبول کر لیا، کچھ بھی میں نے آنکھ سے دیکھا ہے. اللہ کا یہ جملہ جب قوم انطاکیہ نے حبیب نجار کا سنا تو پھر ایک اور جملہ کہا انی لفی ضلال مبین. اگر ایسا میں نے کر دیا کہ رحمان کو چھوڑ کر کے شیطانی گروہ میں آ گیا، رحمان کو چھوڑ کر کے دھیان دیجیے گا، اور ان تینوں کے حوالے سے جو رحمان مجھے ملا ہے، اگر میں نے ان تینوں کے حوالے سے ملے ہوئے رحمان کو چھوڑ کر کے تیری قوم، جھوٹی قوم، سرکش قوم، ظالم قوم کی بات میں آ گیا، تب تو اذا لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں رہوں گا. زندہ بھی رہوں گا تو ٹینشن، مرنے کے بعد بھی ٹینشن، مرنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں. اب میں اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں، سنو. اللہ سبحانہ ان کے اس لفظ کو نقل فرماتا ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں پیارے، آپ نہیں جانتے سورہ یاسین کا مقام کیا ہے. ایک مرتبہ پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اے حبیب نجار، تم کو پڑھنے میں 10 قرآن کا ثواب مل رہا ہے. یا اللہ، بات کیا ہے؟ محبوبان الہی کا تذکرہ ہے اس میں. غور کریں آپ. حضرت حبیب نجار کہتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میں تم سب کے رب پر ایمان لے آیا. فاسمعون، میری بات سن لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو. کھلے عام اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور جب یہ اپنے ایمان کا اعلان کیا تو ساری قوم ان پر اس طرح ٹوٹ پڑی. یہ عربی کے جملے ہیں جو میں نہیں بولنا چاہتا، اس کا ترجمہ بتا دوں. اس طرح ٹوٹ پڑی کہ مارتے 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 پورے مار دیا، ظاہری طور پر پورے ختم کر دیا، پورا اس کے اوپر آ کر کے چور دیا، مار مار کر کے پاؤں سے، لات سے، اس طرح سے اس طرح سے. اب آپ غور کرتے جائیں اور اپنے ہندوستان کا ابھی جو ماحول ہے ملاحظہ کریں اور قرآن کا انتباہ کریں، قرآن کو اس پر جذبہ کریں. یہ ہمارا قانون، ہمارا جذبہ، یا ہماری عقیدت، یا ہماری فطرت ثانیہ نہیں بول رہی ہے کہ خدا کا کلام بول رہا ہے پیارے. جو آپ کا لا ہے، آپ کا قانون ہے، وہ تم محسوس کریں گے. آج ایسے ہی کیا ہوگا نا آگرہ میں، ایسے ہی کیا گیا ہوگا. جو آبجیکشن کیے ہوں گے مار دیے گئے ہوں گے، جو کچھ بھی کیا ہوں گے ادھر ادھر کر دیے ہوں گے. خیر پیارے، جو کرنا ہے کرو. ہم تو حبیب نجار کی طرح اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حبیب نجار انی آمنت بربکم فاسمعون، ہم نے ایمان لے آیا ہے تمہارے رب پر، سنو میری بات کو مان لو اور اس کو کان کھول کر کے سن لو. جب کہا تو مار دیا مار دیا مار. مارنے کے بعد سب لوگ بیٹھ کر کے ایک دم پورے ایک دم عیاش و آرام میں، جیسے آپ نے دیکھا بابری مسجد کی تصویر بھی دیکھی ہوگی، اوپر میں بیٹھ بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں. مگر تم نہیں جانتے ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، نسلیں تباہ ہو چکی ہیں. ہسٹری آپ دیکھیں، جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سیاہ کر کے ایسا مطلب نیست و نابود کر دیتا، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. کیا تم مسجد پر اللہ کے گھر میں بیٹھے تو بیٹھو، دیکھ لیے کیا ہوا. ایسے ہی پورے جب پورا مار دیا، مارنے کے بعد ایسے بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اور کہا کہ چل مار دیا، ختم کر دیا، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا. جملہ اپنی اس میں کہہ رہے تھے. سارے قوم انطاکیہ کے کفاران بک رہے تھے. خدا کی قسم وہ واقعی مر چکے تھے، واقعی مر چکے تھے. پوری دنیا جسے مردہ رہے گی، واقعی مر چکے تھے. مگر آواز آتی ہے، آواز آتی ہے. قرآن جسے نقل کرتا ہے، غور کیجیے گا. اس کو ہم نے ان کے ناف میں بھیج دیا. پورے جتنے بھی جملے تھے میں بولنا نہیں چاہتا، ناف میں بھیج دیا. تو وہ شخص صحیح اللہ کی پسندیدہ محبوب زبان عربی میں وہ بولنے لگا. دھیان دیجیے گا، وہ کہنے لگے حضرت حبیب نجار کہ تم مجھے جہنمی اور نرک والا کہہ رہے ہو. سن، آواز آتی ہے قیل ادخل الجنہ. کیا کہنا قرآن کی آیت ہے، قیل ادخل الجنہ. آواز آتی ہے کہ اسے نرک میں نہیں جنت میں لے کر کے چلو. سبحان اللہ، اسے جنت میں لے کر کے چلو. اب اس کے بعد کے
گا، سب کچھ جانتے ہیں، چھڑانے کی تدبیر بتائیے۔ آقا نے کہا ظہر کی نماز جب ہو جائے تو میرے پاس آنا، اور آنے کے بعد میں تجھے تدبیر بتاؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز ہوئی اور ہونے کے بعد دھیان دیجیے گا، ہونے کے بعد جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے وہ جملہ تبرکن بول دو اور اپنے جان ایمان کے حوالے سے زندگی کاٹو۔ کوئی اپنے ایمان پرفیکٹ ہونے مت دینا، سر مت ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں سنو میں کہتا ہوں یہ جملہ تم نوٹ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي أَمْوَالِنَا وَفِي أَبْنَائِنَا وَأَمْوَالِنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَمَا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، باب الجہاد۔ مراد